بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، آج ہمارا چوتھا لیکچر ہے اور پہلے اسی کی یہ تدوین حدیث کی تاریخ کی کنٹینیویشن ہے۔ 2 ادوار اس سے پہلے ہم پڑھ چکے ہیں تدوین حدیث کے ضمن میں۔ پہلا عہد رسالت صلی اللہ علیہ وسلم اور دوسرا عہد صحابہ۔ تو اب تیسرا دور جو ہے وہ تابعین کا دور ہے۔ تابعی وہ بزرگ ہیں، انہیں کہا جاتا ہے جنہیں اسلام کی حالت میں صحابہ کرام کی ملاقات اور صحبت نصیب ہوئی ہو اور ان کی حالت ایمان میں ہی ان کا انتقال بھی ہوا ہو، وہ تابعی کہلاتے ہیں۔ بہت سے وہ لوگ بھی تابعین کی فہرست میں آتے ہیں جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک عہد پانے کے باوجود کم سنی، مطلب بچپن کی تھا ان کا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا، یا یہ کہ کسی وہ دور دراز کے علاقے میں اس وقت موجود تھے اور وہ مسلمان تھے اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے وہ ملاقات کے شرف سے محروم رہے۔ تو احادیث کے ساتھ ان کا بھی جو ایک تعلق اور ان کا جو محبت کا انداز تھا وہ بہت ساری ہمیں ایسے واقعات سے ملتا ہے کہ انہوں نے بھی حدیث کی تدوین میں، حدیثوں کو جمع کرنے میں ان کا بھی بہت حصہ رہا اور انہوں نے بڑی کاوشیں کی اس سلسلے میں۔ جیسے کہ آپ دیکھیں حضرت امام محمد بن سیرین، ابن سیرین، ہم ان کو عام طور پہ کتابوں میں پڑھتے ہیں۔ ان کے عہد میں آپ دیکھیں صرف کوفہ میں 4000 طالبان حدیث تھے، یعنی جو حدیثوں کو پڑھ رہے تھے اور ان کا مشغلہ صرف حدیث کی تعلیم کو حاصل کرنا ہی تھا۔ ان کے شاگردوں میں سے تھے ابن سیرین کے۔ اس کے علاوہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اور امام احمد بن حنبل کے استاد ہیں شیخ عفان بصری۔ انہوں نے کوفہ میں صرف 4 ماہ کی مدت میں 50,000 احادیث صحابہ اور تابعین سے لے کر ان کو لکھا اور ان کو یاد کیا۔ آپ دیکھیں کہ کوفہ میں 1,500 صحابہ کرام آباد تھے، جن میں 70 کے قریب صرف وہ تھے جو بدری صحابہ کہلاتے ہیں۔ اس کے علاوہ مدینہ منورہ میں صحابہ کرام سے حدیث پڑھنے والوں کی تعداد مطلب مختلف ہے، بہرحال بعض مقامات پر 300 کے لگ بھگ ہے، 355، اس سے کچھ کم یا زیادہ۔ ایک دفعہ وہاں صحابہ کرام کا جمع غفیر، ایک ایسا بھی موقع تھا اسی دوران کہ جس میں صحابہ کرام کا وہاں جمع غفیر موجود رہتا تھا، جو حدیث کے تعلیم و تعلم میں مصروف رہتے تھے اور اس کی روایت بھی کرتے تھے، کیونکہ ظاہری بات ہے کہ ان کے پیش نظر یہ وہی دور تھا جس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ بہترین ادوار میں سے ہی ایک دور تھا جو تابعین کا دور بھی کہلاتا ہے۔ تو ان کے پیش نظر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہی حدیث تھی کہ مجھ سے لے کر آگے پہنچاؤ، خواہ وہ ایک حدیث ہی کیوں نہ ہو۔ تو انہوں نے پہلے تو حدیثیں لینے میں، ان کو جمع کرنے میں بہت احتیاط سے کام لیا اور پھر انہی احادیث کو آگے پہنچانا اپنی ذمہ داری سمجھا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سب سے کثیر و روایت صحابی جو ہیں وہ جانے جاتے ہیں۔ ان کے شاگردوں کی تعداد تقریباً 800 تک جو ہے وہ ایک موقع پر جا پہنچی تھی۔ تو اس طرح سے آپ دیکھیں کہ بہت ساری ہمیں تحریری جو نوشتیں ہیں، تحریریں ہیں جو اس دور میں جو مرتب کی گئی، جو حدیثوں کے جو مجموعے ہیں، کتابی صورت میں تھے لیکن ان کے مختلف ابواب کی صورت میں ان کو مرتب تو نہیں کیا گیا تھا، لیکن بہرحال ان کو جمع کیا گیا تھا۔ ان کی جو بہرحال ان کو مدون کیا گیا، ان کی تقسیم جو ہے وہ بعد کے وقت میں جا کر ہوئی، جس کی وجہ سے آپ دیکھیں کہ یہ جو منکرین حدیث ہیں وہ اسی اپنی کم فہمی کی وجہ سے یہ سمجھ بیٹھے اور انہوں نے بہت بڑا ایک الزام جو ہے وہ حدیث کے اوپر یہ لگا دیا کہ حدیثیں جو ہیں وہ لکھی ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے کئی 100 برس بعد گئیں یا کئی سالوں کے بعد لکھی گئی ہیں، یعنی ان کا نعوذ باللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی
کے ہوتے ہوئے ان کو مرتب نہیں کیا گیا، تو اس لیے ان کے اندر احتمال موجود ہے نعوذ باللہ کہ ان کے اندر بہت ساری غلطیاں موجود ہیں۔ حالانکہ ایسا نہیں ہے، ان کو باقاعدہ طور پر ان کی تدوین ان کو مرتب بعد کے دور میں کیا گیا، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ان کو جمع بھی نہیں کیا گیا تھا۔ یہ جمع آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے ہی ان کو جمع کرنا شروع کر دیا تھا، جس کی یہ ڈیٹیل ہم پڑھتے آ رہے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ اس سلسلے میں جو تابعین کے دور میں حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ، جن کو 5واں خلیفہ راشد بھی کہا جاتا ہے، یہ 99 ہجری میں مسند خلافت پہ متمکن ہوئے تھے۔ چھوٹا سا ان کا خلافت کا دور ہے، تقریباً 2 برس پر محیط ہے، لیکن اہل علم اس میں جو کبار تابعین کی یکے بعد دیگرے رحلت ہوئی تھی، اور تو یہ اس بات کے اوپر بڑے فکر مند ہوئے کہ اللہ نہ کرے کہ علماء حدیث کے آہستہ آہستہ سفر آخرت کے سبب کہیں ایسا نہ ہو کہ علم حدیث امت سے بالکل ہی مٹ جائے، دور ہو جائے، معدوم ہو جائے۔ تو اسی سلسلے میں ان کی جو ہے وہ بہت بڑی ایک کاوش ہے کہ حدیثوں کو جمع کرنے اور ان کو مرتب کرنے میں انہوں نے تمام سلطنت کے اطراف میں جتنے بھی عمال تھے ان کو انہوں نے باقاعدہ خطوط لکھے اور ان کو یہ کہا کہ حدیثوں کو جمع کیا جائے، کہ مجھے ڈر ہے کہ اور ان کے پڑھنے پڑھانے کا اہتمام مساجد میں کیا جائے، مجھے ڈر ہے کہ حدیثیں مرنے لگی ہیں۔ چنانچہ اس سلسلے میں حدیثوں کو جمع کرنے کے سلسلے میں ان کی آواز کے اوپر لبیک کہنے والوں میں ابن حزم رحمۃ اللہ علیہ اور دوسرے عمال حکومت جو ہیں ان کو بھی جو انہوں نے خطوط لکھے تو ان کی تدوین کا انہوں نے اہتمام کیا، اور جو ابن حزم نے حدیث کے کئی مجموعے تیار کیے، مگر ابھی ان کو دربار خلافت میں بھیجنے کی نوبت نہیں آئی تھی کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کی وصال ہو گیا۔ اس کے علاوہ جو ایک دوسرے محدث ہیں بڑے، انہی کے دور کے، حضرت عمر بن عبدالعزیز کے دور کے، وہ ہیں ابن شہاب زہری۔ ان کا بھی ایک نام ہے، بہت بڑے ایک محدث گزرے ہیں۔ انہوں نے بھی احادیث کی تدوین کی۔ امام ذہبی کی ایک کتاب ہے تذکرۃ الحفاظ، اس میں وہ بیان کرتے ہیں کہ ان کی احادیث کے دفتر کئی اونٹوں پر لدے ہوئے بوجھ کے برابر تھے۔ مطلب اب اس سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ انہوں نے کتنی اپنی زندگی میں حدیثوں کے جمع کرنے میں اور ان کی صحت کے معاملے میں جو ان کی کاوشیں تھیں وہ انہوں نے کتنی محنت کی ہوگی۔ تو ابن حزم اور مسلم بن عبداللہ ظاہری نے سب سے پہلے اپنی خدمات پیش کی اس سلسلے میں، اور دونوں بزرگ جو ہیں وہ مدینہ کے ایک ایک مہاجر اور انصاری کے گھر جاتے اور ان سے حدیثیں دریافت کرتے اور پھر ان کو لکھتے جاتے تھے۔ عبداللہ بن جریج نے مکہ میں، ایک امام اوزاعی رحمۃ اللہ علیہ نے شام میں، اور معمر بن راشد نے یمن میں، سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ نے بصرہ میں، اور امام عبداللہ بن مبارک نے خراسان میں جمع و تدوین حدیث کے کام میں بہت یہ آگے نکل گئے۔ یہ سارے کے سارے مختلف علاقوں میں انہوں نے حدیثیں جمع کی تھی۔ اسی طرح آپ دیکھیں کہ آگے تبع تابعین کا دور شروع ہوتا ہے، اس میں بھی اسی کو آگے جو ہے وہ کنٹینیو کیا گیا، اسی طریقہ کار کو، یعنی جو حدیثوں کو آگے روایت کیا گیا، آگے سے آگے پہنچایا گیا، اور یہ وہ دور ہے جس میں حدیثوں کے جمع و تدوین کا کام بہت زوروں پر تھا۔ اسی موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اسلام کے جو ان کے متعلق جن کے نظریات ٹھیک نہیں تھے اور وہ اپنے مختلف مسلکی گروہی مفادات اور فرقہ وارانہ تعصب کو ہوا دینا چاہتے تھے، انہوں نے وضع حدیث کا ایک فتنہ جو ہے وہ شروع کر دیا تھا، اور یہ لوگ جو ہیں وہ محبت علی کے جھوٹے دعوے دار بھی تھے، اور انہوں نے جو ہے حدیثیں اپنی طرف سے وضع کیں اور اس میں حضرت علی کی محبت کا بہت زیادہ اظہار کرنا شروع کر دیا،
اور ان کو صحیح حدیثوں کے اندر مکس کر دیا، اور پھر بعد میں یہ بھی دعویٰ کیا کہ اب ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے یہ لوگ جو حدیثوں کی کو مانتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ یہ صحیح روایات ہمارے پاس موجود ہیں، وہ ان کو موضوع روایات سے کس طرح سے الگ کرتے ہیں۔ تو یہ محدثین کا بہت بڑا کارنامہ ہے کہ انہوں نے چھلنی سے چھان کر صحیح کو موضوع اور ضعیف روایات سے الگ کر کے رکھ دیا، اور آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس صحیح حدیث کی کتب جو ہیں وہ موجود ہیں، اور سب مسلمانوں کا اس بات کے اوپر اجماع ہے، یہ ان کی محنت ہے کہ یہ ساری کتابیں جو ہیں یہ ان کے اندر جو حدیث موجود ہیں، باقاعدہ ان کے درجات بھی لکھے گئے ہیں کہ کون سی حدیث جو ہے وہ کس درجے کی ہے۔ آپ دیکھیں کہ یہ اس سلسلے میں محدثین نے روایت، چنانچہ محدثین نے جو مجموعے تیار کیے حدیث کے، ان سب کا اسلوب جو ہے وہ ایک جیسا نہیں تھا۔ محدثین نے کیونکہ اپنے اپنے رنگ اور مزاج کے مطابق فرمایا، اس لیے ان کی الگ الگ قسمیں قرار پائیں۔ مثلا آپ دیکھیں مختلف اقسام ہیں حدیث کے، جیسے جامع ہے حدیث کی کچھ کتابیں، یہ ایسی کتابیں ہیں جو صرف فقہ کے مسائل تک محدود نہ ہوں، بلکہ ان میں ہر قسم کی حدیثیں پائی جائیں۔ تو 8 قسم کی حدیث جن کے اندر موجود ہوتی ہیں وہ جامع کہلاتی ہیں۔ ان میں عقائد، تفسیر، قرآن، مناقب، سیرت، اس طرح کے آداب، فتن وغیرہ شامل ہیں۔ جیسے آپ دیکھیں کہ جو صحیح بخاری جس کو ہم کہتے ہیں عام طور پر یہ الجامع الصحیح ہے، اسی طرح مسلم جو ہے وہ الجامع الصحیح المسلم ہے، تو بعض نے ترمذی کو بھی جامع قرار دیا ہے۔ اسی طرح سنن حدیث کی کتابیں ہیں کچھ جو سنن کہلاتی ہیں۔ سنن ایسی حدیث کی کتابیں ہیں جن میں صرف احکام کی حدیث ہیں، اور یہ فقہی ابواب کے مطابق جمع کی گئی ہیں، جیسے سنن ابی داؤد ہے، سنن ابن ماجہ وغیرہ۔ کچھ حدیث کی کتب ہیں جنہیں مسند کہتے ہیں، حدیث کی جس کتاب میں ہر صحابی کی روایت اس کے نام کے ساتھ الگ الگ جمع کر دی گئی ہو، خواہ حروف تہجی کے اعتبار سے، خواہ ان کے قبائل کے لحاظ سے، یعنی حروف تہجی ان کے قبائل کے ناموں کے لحاظ سے، خواہ ان کے جو ہے وہ بزرگی اور فرق کے مراتب کے اعتبار سے، جیسے حضرت ابوبکر اور دوسرے خلفاء کی مرویات، مثلا مسند احمد بن حنبل وغیرہ۔ اسی طرح حدیث کی کچھ کتابیں جو ہیں وہ موجم کہلاتی ہیں، جیسے موجم الکبیر، موجم الاوسط، موجم الصغیر، یہ طبرانی کی ہیں۔ اس کتاب میں حدیث ان شیوخ اور اساتذہ کے لحاظ سے ترتیب دی جاتی ہیں۔ مفرد ایسی حدیث کی کتابیں ہیں جن میں فقط ایک ہی شخص کی روایات جمع کر دی گئی ہیں، جیسے جز ابی بکر یا جز مالک، یا کسی کتاب میں جو ہے فقط ایک ہی مسئلے سے متعلق اگر حدیث جمع کی گئیں تو وہ بھی مفرد ہی کہلائے گی۔ جیسے آپ دیکھیں کہ امام بخاری نے ایک رفع یدین کے اوپر جو کتاب لکھی، وہ جز رفع یدین فی الصلاۃ کہلاتی ہے۔ اسی طرح کچھ حدیث کی کتب ہیں جن کو مستدرک بھی کہا جاتا ہے، ایسی کتاب جس میں ایسی احادیث جمع کی گئی ہوں، یعنی جو کسی محدث سے ایک سے رہ گئی ہوں، بشرطے کہ اس کی مقرر کردہ شرائط کے مطابق ہوں، وہ کسی اور کتاب میں جمع کر دی جائیں، جس سے مستدرک حاکم مشہور ہے۔ مستخرج بھی حدیث کی کتب ہیں، جیسے آپ یہ دیکھیں کہ حدیث کی کسی کتاب کو کے جامع جو ہیں یا مؤلف کے علاوہ کوئی شخص جو ہے وہ اپنی سند سے کسی حدیث کو روایت کرے، اس کی کتاب کے مؤلف کے شیخ کے ساتھ یا اس سے اوپر جا کر وہ مل جائے، مثلا مستخرج ابی بکر اسماعیل۔ اسی طرح مختلف اور بھی کتابیں ہیں، کتاب العلل ہے، جوامع ہے، یہ مختلف بہرحال
یہ ساری کی ساری جو ہیں زیادہ تر کتب کی تدوین کا کام جو ہے وہ تبع تابعین کے دور میں جو ہے وہ ہوا۔ اسی طرح حدیث کی کتاب اربعین بھی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سے مرویہ حدیث جس میں 40 منتخبہ حدیث جمع کر دی گئی ہیں، اس کو اربعین کہتے ہیں۔ تو یہ جو ہے یہ کام زیادہ تر جو ہے وہ کتب کی تدوین کا حدیث کے اوپر مشتمل جو ہے وہ کام ہوا تھا تیسرے دور میں۔ اس کے علاوہ آپ دیکھیں کہ یہ اس دور میں یہ کتابیں جو ہیں صحاح ستہ جن کو کہا جاتا ہے یہ بھی مرتب ہوئی تھیں، اور یہ حدیث کی 6 صحیح ترین جو ہیں وہ کتب ہیں جن کے اوپر ہر مکتبہ فکر کے علماء کا اجماع ہے کہ ان میں صحیح ترین احادیث جو ہیں وہ آ گئی ہیں۔ اس میں آپ دیکھیں کہ سب سے پہلی جو ہماری کتاب ہے جس کو قرآن مجید کے بعد روئے زمین کے اوپر صحیح ترین کتاب کا درجہ دیا جاتا ہے، وہ الجامع الصحیح، جس کو ہم عام طور پر صحیح بخاری کہتے ہیں، وہ ہے۔ طبقات کتب حدیث کے پہلے طبقے سے تعلق رکھتی ہے، اور اب یہ دیکھیں کہ اس کے مؤلف ہیں امام ابو عبداللہ محمد بن اسماعیل بخاری۔ ان کا اگر زندگی کے احوال کو دیکھیں تو بچپن میں ان کی جو ہے وہ والد کا انتقال ہو گیا تھا، اور امام صاحب کی نظر جو ہے وہ بینائی، آنکھیں کچھ خراب ہوئیں اور اس کے بعد ان کی جو ہے بینائی جاتی رہی۔ ان کی والدہ بڑی نیک خاتون تھیں، انہوں نے امام صاحب کے لیے دعا کی اور اللہ تعالیٰ نے ان کی بینائی جو ہے وہ لوٹا دی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام خواب میں آئے ان کے، اور آپ فرما رہے تھے کہ تمہاری کثرت دعا سے اللہ تعالیٰ نے تمہارے بیٹے کی آنکھیں درست کر دی، اور اسی صبح ان کی آنکھیں جو ہیں اللہ تعالیٰ نے اس میں ان کی روشنی جو ہے وہ واپس پلٹا دی۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس کتاب کو مرتب کرنے سے پہلے امام صاحب فرماتے ہیں کہ میں ایک دن اپنے استاد اسحاق بن راہویہ کی مجلس میں موجود تھا کہ میرے استاد نے اس خواہش کا اظہار کیا کہ کاش میرے طالب علموں میں سے کوئی ایسا ہو جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر باندھا جانے والا کذب و افطرا دور کرے۔ تو فرماتے ہیں کہ میرے دل میں خواہش پیدا ہوئی کہ یہ کام میں کروں۔ اس کے بعد امام صاحب ایک دن فرماتے ہیں کہ میں سویا ہوا تھا اور میں نے خواب دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ آرام فرما رہے ہیں، اور میں آپ کے جسم مبارک کے اوپر بیٹھ رہی ہیں کچھ مکھیاں، اور میں پنکھا جھل کے ان مکھیوں کو اڑا رہا ہوں۔ فرماتے ہیں کہ اس کے بعد میں جب اٹھا تو میں نے ایک ماہر معبر سے اس خواب کی تعبیر پوچھی، تو انہوں نے مجھے بتایا کہ ایسا خواب دیکھنے والا جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر باندھا جانے والا کذب و افطرا جو ہے وہ دور کرے گا۔ اس کے بعد فرماتے ہیں کہ میں نے مصمم ارادہ کر لیا کہ میں صحیح احادیث پر مشتمل جو ہے وہ کتاب جو ہے وہ مرتب کروں گا۔ امام صاحب نے اس کے لیے بہت سے طویل و عریض جو ہیں وہ اسفار کیے، اور اس کے لیے مختلف ممالک کا جیسے شام، مصر، جزیرہ، حجاز، کوفہ، نیشاپور، بغداد، بصرہ، بلخ اور رے، یہ مختلف علاقوں کے اسفار کیے، اور کئی مقامات پر کئی بار آپ تشریف لے گئے۔ بصرہ جیسے آپ 4 مرتبہ گئے۔ بغداد اس زمانے میں علم کا گہوارہ تھا، وہاں بھی جو ہیں وہ تشریف لے گئے، اور اس کے بعد امام بخاری نے اس کتاب کو مرتب کیا، اور اس کو مرتب کرتے مختلف بہت ساری احادیث جو ہیں وہ جمع کی، اور اس کے بعد جو ہے یہ 9082 حدیث کے اوپر مشتمل یہ حدیث کی کتاب انہوں نے لکھی۔ اس میں سے بھی چھانٹ کے، اور ان کا معیار حدیثیں لینے کا اتنا اعلیٰ و عرفہ تھا کہ ایک مرتبہ وہ کسی شخص سے حدیث کی بابت حدیث لینے کے لیے جب گئے تو انہوں نے دور سے اس شخص کو دیکھا کہ وہ جھولی پھیلا کر اپنے گھوڑے کو اپنی طرف جو ہے وہ متوجہ کر رہا تھا۔ امام صاحب دور کھڑے ہو کے دیکھنے لگے، اور جب وہ گھوڑا قریب آتا گیا تو اس شخص نے
اپنی جھولی کو جھاڑ کر اور اس کی رسی پکڑ لی تو امام صاحب وہیں سے واپس آ گئے۔ انہوں نے سوچا اور کہ یہ شخص جو ایک جانور کے ساتھ جھوٹ بول رہا ہے وہ کس طرح اس کی حدیث کے اوپر اعتبار کیا جا سکتا ہے۔ تو امام صاحب اپنے اس حدیث کی کتاب کے لکھنے کے بارے میں فرماتے ہیں کہ میں نے اس کتاب کو لکھنے کا آغاز مدینہ میں مسجد نبوی، ممبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان بیٹھ کر میں نے آغاز کیا، اور اس سے پہلے میں ہر حدیث لکھنے سے پہلے جو ہے وہ غسل کرتا، 2 رکعت نماز پڑھ کے استخارہ کرتا، اور اس کے بعد میں ایک حدیث جو ہے وہ لکھا کرتا تھا، اور اس طرح انہوں نے اس کتاب کو مرتب کیا۔ اور آج تمام مسلمان اس بات پر ان کا اجماع ہے کہ قرآن مجید کے بعد دنیا میں سب سے زیادہ جو صحیح ترین لکھی گئی سچی کتاب ہے وہ الجامع صحیح یعنی امام بخاری کی ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو حاکم بخارا خالد بن احمد نے اس بات پر آمادہ کرنا چاہا کہ آپ اس کے بچوں کو گھر آ کر صحیح بخاری کا درس دیں۔ اب یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی میراث ہے، یعنی امام صاحب نے فرمایا کہ ایسا بھی ابھی نہیں ہو سکتا، آپ اپنے بچوں کو میرے پاس بھیجا کریں۔ حاکم بخارا نے دوبارہ آپ کے پاس پیغام بھیجا کہ آپ اس طرح سے کر لیں، جب میرے بچے آپ سے سبق پڑھیں تو وہاں کوئی دوسرا طالب علم پھر موجود نہ ہو۔ امام صاحب نے فرمایا ایسا کبھی نہیں ہو سکتا، سب طالب علموں کے ساتھ آپ کے بچے بھی درس لیں گے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی میراث ہے۔ حاکم بخارا نے اس کو اپنی توہین سمجھا اور آپ کے خلاف ہو گیا، چنانچہ اس نے آپ کے خلاف سازش کی اور آپ پر یہ الزام لگایا کہ آپ قرآن کو مخلوق ہونے کے آپ قائل ہیں۔ یہ غلط الزام لگا کر امام بخاری کو حاکم بخارا نے بخارا سے نکال دیا۔ امام صاحب بخارا سے نکل کر سمرقند پہنچے، یہاں اپنے شوال 256 ہجری میں چاند رات کو عید الفطر کو انتقال کیا۔ انتقال کے وقت آپ کی عمر جو ہے وہ 62 سال تھی، اور آپ کو بخارا سے نکالنے والا حاکم جو ہے وہ خالد معزول ہو کر قید ہوا، اور اسی طرح سے اس کی موت ہو گئی۔ ہمارا ٹائم اوور ہو گیا ہے۔ اس کے بعد صحیح بخاری جو ہے وہ اس کے کیا خصائص ہیں، اس کو ہم انشاءاللہ اگلے لیکچر میں جو ہے وہ دیکھیں گے کہ اس کی مقبولیت جو ہے وہ کیا ہے اور اس کا کیا مرتبہ ہے۔ آج اب اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔